ہم کہاں چلیں گے؟ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہیں۔ مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، تمہیں خبر ہے؟ تمہیں خبر ہے؟ خالی گوشت کھانے سے ہوگا؟ خالی گوشت؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ تم کہاں تھے؟ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی تھی، ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے۔ بابری مسجد چلی گئی، گیان واپی مسجد پہ نظر ہے، 4000 مسجدوں پہ نظر ہے، 4000 مسجدوں پہ نظر ہے۔ اس لیے مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی آباد کرے گا۔ اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو۔ آسام کے اندر میں 800 مدرسوں کے اندر میں تالا لگا دیے گئے، 800 مدرسے بند کر دیا گیا۔ پتہ ہے کتنے مدرسے بند ہوئے؟ بولو بھائی، 800 مدرسے میں تالا لاک کر دیا گیا۔ بڑا بڑا مدرسہ قربان، جب یہ میرا پروگرام پچھلے مہینے تھا آسام کے اندر میں، قربان جاؤ ایک مدرسے کے اندر میں جانا ہوا، دل ایسا آنسو بہا، الحمدللہ آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اتنا خوبصورت مدرسہ تھا، گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا، گورنمنٹ نے اجازت ایک بورڈ کیا کہتے ہیں کہ چپکا دیا ہے کہ یہ مدرسہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ قربان جاؤ 800 مدرسے ہمارے ہندوستان کی سرزمین میں، آسام کی سرزمین پہ تالا لگا دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں خانقاہوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ پہچانو آپ کون ہو، اپنے آپ کو پہچانو، پہچانو۔ جس طریقے سے ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مدرسے اور مسجد اور خانقاہوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نہ ایمان ہونا چاہیے۔ اے بھائی اچار بھی چلے گوشتوں میں، باپ رے خالی گوشتے کھانے سے ہوگا؟ فرشتہ اتنا مارے گا نا، سر میں جھاڑو، سر کا بال اڑا دے گا۔ گوشت کھانے والے مسلمان صرف نہ بنو، دین کے سپاہی بنو، مرد مجاہد بنو، میدان جنگ کا غازی بنو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے۔ فلسطین کا نوجوان اور کہہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ شعر بھی سنا دوں؟ ارے بولو بھائی، سنا دیں۔ اٹھو جوانو، اٹھو جوانو دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانو دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ یہاں جہیز کا بھی پرتاب بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں جہیز لے جو، ارے جہیز چلے چھے، یہی مسجد کو آزاد کرائے گا۔ بولے گا گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب پکڑا ہے یہ نہیں، یہ مسجد آزاد کرائے گا۔ کھاتا ہے جہیز، لیتا ہے جہیز، کھائے گا حرام، اب مسجد کو آزاد کرے گا۔ شراب پینا جیسے حرام ہے، چوری کرنا جیسے حرام ہے، سود کھانا جیسے حرام ہے، چوری کرنا جیسے حرام ہے، زنا کرنا جیسے حرام ہے، اسی طریقے سے مانگ کر جہیز لینا، ارے بولو نا کہ آوید ہے، آوید ہے۔
ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے۔ انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق تم نکاح کرو، انشاءاللہ اللہ نے تیرے تقدیر میں اگر دولت لکھ دیا ہے، والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، اللہ نے اگر تقدیر میں تیری دولت لکھ دیا ہے، انشاءاللہ تم حرام کام سے باز آ جاؤ، حرام کام سے پرہیز کرو، انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے، اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے گا۔ شرط ہے کہ تم حرام روزی سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ کسی بیٹی والے کو قرضے میں ڈال کر سودی پیسہ اٹھانے پر مجبور، تمہیں پتا ہے ارے جس کی بیٹی، جس کے سر پہ 4 بیٹی جوان ہو، 3 بیٹی جوان ہو، 2 بیٹی جوان ہو، اس باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ اس بھائی کو جس کے سر پر بہن جوان بیٹھی ہو، اس بھائی کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے صبح ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے، اور قربان جاؤ، تم نے تو 3 لاکھ روپے مانگ لیا، تم نے 2 لاکھ روپے کا سوال کر لیا، لیکن کبھی اس بیٹی والے سے جا کر پوچھے ہو کہ یہ پیسے کا انتظام تم نے کیسے کیا؟ اس پیسے کا انتظام بیٹی والا کیسے کیا؟ غریب آدمی تھا، قرضہ اٹھایا، سود پر پیسہ اٹھایا، سود پر پیسہ اٹھا کر تمہیں دیا، اور قربان جاؤ زمین بیچ کر وہ پیسہ تمہیں لا کر کے دیا ہے، اور تم اس پیسے کو اللہ اکبر کبیرہ بے رحمی کے ساتھ تم نے خرچ کیا ہے۔ 3 لاکھ ٹکا ملا، کیا ڈی جے کیا، اپنے بھی ناچ رہا ہے، دوست کو بھی نچوا رہا ہے۔ اور ابھی کا ڈی جے ایسا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر ڈھنگ سے ڈی جے بج جائے تو بوڑھا سب ناچنے لگے گا۔ اچھا حرام کا پیسہ، قربان جاؤ نوجوانوں، اے نوجوانوں۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، جس بیٹی والے سے آپ 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس لڑکی کو پتا چلے گا نا کہ میرا شوہر، ہونے والا شوہر ہمارے باپ سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے؟ اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بولو بھائی، لڑکی کو پتا چلے گا نا؟ تو بتاؤ وہ لڑکی جب بیوی آپ کی بن جائے گی، دل سے محبت کرے گی؟ ارے بولو نا بھائی، دل سے محبت کرے گی؟ دل سے محبت نہیں کرے گی وہ لڑکی۔ وہ لڑکی بولے گی یہ لڑکا بہت لالچی ہے، میرے ابا سے 3 لاکھ ٹکا لیا ہے، میرا ابا قرضہ اٹھا کر دیا۔ بتاؤ وہی لڑکی بیوی بن کر تیرے گھر آئے گی، پیر دبائے گی؟ ارے بولو نا، پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیے دبا دے گی؟ بولا 3 لاکھ ٹکا ہمارے واپس دل کو نٹیے دبا دو۔ اس لیے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کا؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے ہو واپس نہیں ہوگا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اس گناہ سے بچو، اس غلط رسم کو ختم کرو۔ ایک بات یاد رکھو، مذہب اسلام میں جہیز کا کہیں کوئی رواج نہیں ہے، کہیں کوئی رسم نہیں ہے، کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم عاشق رسول ہو، غلام مصطفیٰ ہو، نبی کی امت ہو، تو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا، اللہ تیرے کاروبار کو بڑھا دے گا، اللہ تیرے کھانے میں دانے دانے
دانے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اگر نبی کے سنت کے مطابق اگر تم نے نکاح کیا، ایک بات یاد رکھو، سنت کے خلاف اگر تم شادی کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ فرما بردار نہیں ہوگا، وہ بچہ گنگا پیدا ہوگا، وہ بچہ بہرا پیدا ہوگا، وہ بچہ لنگڑا پیدا ہوگا، وہ بچہ لولا پیدا ہوگا، اور وہ بچہ نافرمان ہوگا، فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاؤ گے یہی بچہ کھٹا میں باندھ کر لٹھی لے کے سر کا بال اڑائے گا۔ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے انشاءاللہ جو اولاد اللہ دے گا نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، وہی اولاد پرہیزگار بنے گی، وہی اولاد متقی بنے گی، وہی اولاد حافظ قرآن بنے گی، وہی اولاد عالم دین بنے گی۔ اس لیے مسلمانوں نبی کے سنت کو نہ چھوڑو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کرو، اپنی زندگی میں الحمدللہ نبی کی سنت کو لاؤ، انشاءاللہ یہاں دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے الحمدللہ۔ بس یہ جہیز کے حوالے سے تھا، ایک پیغام تھا مجھے پہنچانا تھا، اور یہ پیغام ابھی نوجوانوں کے اندر میں جو بیماری ہے یہ موبائل ایک بات یاد رکھو نوجوانوں میرے بچوں، یہ موبائل بڑا کام کا چیز ہے، لیکن سنو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ فائدے کا ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہو تو پھر تم گناہوں میں ڈوبتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ قسم خدا کی یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومنوں جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اپنی نگاہوں کو ارے بولو بھائی، تاک جھانک چھوڑو، ایکرو دیکھے تاک جھانک چھوڑو، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ایک بات یاد رکھنا یہ عدلہ کا بدلہ ہے۔ اگر تم کسی کی بہو بیٹی کو بہن کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بہو بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، تمہاری بہو بیٹی بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ نوجوانوں اس لیے پاک دامن رہو، انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی۔ پاک دامن رہو، اللہ پاک بیوی دے گا۔ اپنے دامن کو ناپاک مت کرو، نہیں تو پھر سمجھ لو کہ ناپاک عورت سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں تاک جھانک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے دیکھو پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر ارے بولو بھائی نہیں سمجھا بھائی ہو، پہلی نظر اب مان کے رستے میں چل رہے ہیں کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو نظر کو ہٹا لو، نظر کو جھکا لو، پہلی نظر معاف ہے۔ گھور کے دیکھو گے معاف نہیں ہے، اللہ آنکھ نکال لے گا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ پسند ہے تم کو، کوئی پسند ہے تو نکاح کرو، کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی، نکاح کرو۔ دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، اب چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو۔ اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم کو پسند نہیں، کھجلی کی بیماری ہے۔ نگاہوں کو نیچی رکھو، گناہوں سے بچو۔ لیکن سنو آگے اللہ کہتا ہے اگر تم عدل کر سکو، اگر تم انصاف کر سکو تب تم 2 نکاح کرو، تب 3 نکاح کرو، تب تم 4 نکاح کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے، چاروں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے، پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ کتنا کافی ہے؟ ارے بولو بھائی، ایک ہی کافی ہے۔ اور سنو وہ بھی ایک بیوی کو اگر محنت کی کمائی سے کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، وہ بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں دلا سکتے، اس کا علاج